السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ہم کہ اللہ پاک آپ کو ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل لے، آمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی بایولوجی کی ڈویژنس کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے بایولوجی کی شاخوں کے بارے میں کہ بایولوجی کی اہم برانچز کون کون سی ہیں، اسپیشلی وہ والی جو ہمارے چیپٹر میں انکلوڈ ہے، جو ہمارے سلیبس میں انکلوڈ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مورفولوجی کے بارے میں کہ ہمارے پاس جو مورفولوجی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ مورفو کا ورڈ نکلا ہے شیپ، ٹھیک ہے، جو مورفا مطلب شیپ، اس کی شکل کیسی ہے۔ تو مورفولوجی میں ہم یہی اسٹڈی کریں گے کہ جانداروں کی شیپ کیسی ہے، ان کی شکل کیسی ہے۔ تو مورفولوجی میں ہم اسٹڈی کریں گے جانداروں کی بناوٹ اور ساختوں کا، ٹھیک ہے، کہ جانداروں کی بناوٹ کیسی ہے، ان کی ساخت کیسی ہے، یہ ہم کس میں مطالعہ کریں گے؟ مورفولوجی میں۔ جیسے فرض کریں میں اگزامپل لیتے ہیں ایک آنٹ کی، تو آنٹ ہمیں ظاہری طور پہ جیسے دکھائی دے رہی ہے تو ہم بات کریں گے اس کی مورفولوجی ہے۔ اور اگر ہم اس کی انٹرنل اسٹرکچر کی بات کریں کہ اس کے اندر کون کون سے میکانزم ہو رہے ہوں گے، کون کون سے اسٹرکچرز پریزنٹ ہوں گے، تو ہم اس کو نام دیں گے اناٹمی کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مورفولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپیرنس، ظاہری اپیرنس کو دیکھتے ہیں، اور اناٹمی میں ہم اس کے اندرونی ساختوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے ہسٹولوجی۔ ہسٹولوجی میں ہم کیا کریں گے؟ ٹیشوز کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے، جانداروں کے ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کریں گے، تو ہم اس برانچ کو نام دیں گے ہسٹولوجی کا۔ مائکروسکوپ لاسٹ لیکچر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں سیل بایولوجی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جو باڈی، انفیکٹ سارے کے سارے جو لیونگ آرگنیزمس ہیں ان کی جو باڈی ہے وہ سیل سے مل کر بنی ہے۔ سیل جو ہے یہ بیسک اکائی ہے زندگی کی، ٹھیک ہے۔ تو سیل بایولوجی میں ہم کیا کریں گے؟ سیل اور سیل میں پائے جانے والی آرگینیلز کی ساختوں اور افعال کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ سیل کے اندر کون کون سے سیلز پائے جاتے ہیں اور کون کون سی آرگینیلز پائی جاتی ہیں، ان کی ساخت کیسی ہے اور وہ کام کیا کیا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم اسٹڈی کریں گے سیل بایولوجی میں۔ اس کے علاوہ سیل بایولوجی میں ہم سیل کی تقسیم کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ایک سیل جو ہے وہ کس طرح سے ڈیوائڈ ہوتا ہے، کس طرح سے اگلی نسل میں کنورٹ ہوتا ہے، یعنی ایک سیل سے ہمارے پاس دو سیلز کس طرح سے بنتے ہیں، میوسس، مائٹوسس وغیرہ، یہ سارا کچھ ہم اسٹڈی کریں گے سیل بایولوجی میں۔ آگے ہمارے پاس ہے فزیولوجی، ٹھیک ہے۔ فزیولوجی میں ہم کیا کریں گے کہ فزیولوجی میں ہم دیکھیں گے کہ جاندار کام کون کون سے سر انجام دیے جا رہے ہیں جانداروں کی باڈی کے اندر۔ یہاں پہ جانداروں کے جسم میں سر انجام دیے جانے والے افعال کے بارے میں جو علم ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں فزیولوجی میں، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، اگر ہم اب تک ریوائز کریں کہ ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، تو اس میں ہمارے پاس ہے مورفولوجی، جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جانداروں کی بناوٹ اور ساختوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اناٹمی میں اس کے اندرونی ساختوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہسٹولوجی میں ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرتے ہیں۔ سیل بایولوجی میں سیل میں پائے جانے والے آرگینیلز کی ساختوں اور افعال کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیل ڈویژن کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور فزیولوجی میں جاندار کے جسم کے اندر سر انجام دیے جانے والے افعال کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، آگے ہم بات کرتے ہیں جینیٹکس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جینیٹکس میں ہم کیا کریں گے؟ جینز کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس جین کا وراثت میں کیا رول ہے، وراثت میں کیا کردار ہے، اس کا علم بھی ہم جینیٹکس میں حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ اب وہ اپنے والدین جیسے کیوں دکھائی دیتے ہیں اور کیسے دکھائی دیتے ہیں، ان سبھی کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ ہے جینز، ٹھیک ہے۔ یہ جینز جو ہیں یہ آگے پیرنٹس اور آف سپرنگ میں جاتے ہیں، تو اس لیے پیرنٹس جیسے بچے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ وراثت کی تعریف بھی بتا رہے ہیں کہ وراثت سے کیا مراد ہے؟ خصوصیات کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا وراثت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم فرض کرتے ہیں، اگزامپل لیتے ہیں کہ ایک بیبی ہے جس کی جو آئیز ہیں وہ بلیک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی آئیز ہیں وہ کیوں بلیک ہیں؟ کیونکہ اس کی ماما کی جو آئیز تھی وہ بھی بلیک تھی، تو خصوصیات کیا ہوئی ہیں؟ ماں سے بچے میں کنورٹ ہو گئی ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں خصوصیات کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ایمبریولوجی کی۔ ایمبریولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمبریو کی اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک ایمبریو جو ہے وہ ایک مکمل جاندار بننے تک جو پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے اور جو چینجز اس کے اندر آتی ہیں وہ سارا کچھ ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایمبریولوجی میں، ٹھیک ہے۔ اب ایمبریو سے کیا مراد ہے؟ جب ایگ اور سپرم، جو میل ہے وہاں سے ہمارے پاس آتا ہے سپرم، اور جو فیمیل ہے وہاں سے آتا ہے ہمارے پاس ایگ۔ میل میں سے جب سپرم اور فیمیل میں سے جب ایگ آپس میں ملتا ہے تو ہمارے پاس ایک زائگوٹ بنتا ہے۔
یہ زائگوٹ بننے کے بعد یعنی فرٹیلائزیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، زائگوٹ جب بنا ہے تو ڈیولپمنٹ کا جو عمل ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمبریو جب یہ زائگوٹ جو ہے وہ ایمبریو کب کہلاتا ہے؟ 11 ویک کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس زائگوٹ کو جب فرٹیلائز ہوئے 11 ویک ہو چکے ہوتے ہیں تب یہ زائگوٹ جو ہے وہ ایمبریو کہلاتا ہے۔ اب 11 ویک سے لے کر اگر ہم میل کی ہیومن کی بات کریں تو ہیومن میں جو پریگنینسی کا ٹائم ہے وہ ہے ہمارے پاس 9 منتھ، ٹھیک ہے۔ تو 11 ویک سے لے کر 9 منتھ کا جو بیبی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پورے عمل میں کون کون سے سٹیپس جو ہیں وہ ہوئے ہیں، کون کون سے مراحل سے وہ گزرا ہے، تو ان سبھی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایمبریولوجی میں، ٹھیک ہے۔ ایمبریو سے جب ایک مکمل جاندار بن جاتا ہے تو یہ پورے کا پورا جو عمل ہے یہ ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اس ڈیولپمنٹ کا مطالعہ جو ہے وہ ہم ایمبریولوجی میں کرتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ لگ گئی ہو گئی کہ ایمبریو سے ایک مکمل جاندار بننے کا جو عمل ہے وہ ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے، اور ایمبریولوجی میں ہم ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ٹیکسانومی کی، ٹھیک ہے۔ ٹیکسانومی میں ہم کیا کرتے ہیں، جانداروں کو سائنسی نام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو گروپس میں اور اس سے چھوٹے گروپس میں یعنی سب گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو سائنسی نام دینے اور ان کے گروپس اور چھوٹے گروپس میں جو گروہ بندی ہے ان کو تقسیم کرنا ہے، اس سبھی کو ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ کلاسیفیکیشن ہم نے کلاسیفائی کر دیا ہے جانداروں کو ڈفرینٹ کریکٹرز کی بیس پہ۔ تو جو ہم نے جانداروں کو ڈیوائڈ کیا ہے اور اس کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہم ٹیکسانومی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ والی ہمارے پاس ہے پیلنٹولوجی، مطلب آپ کی بک کی لاسٹ برانچ نہیں ہے، ہمارے آج کے لیکچر کی ہے، ٹھیک ہے۔ پیلنٹولوجی میں ہم کیا کریں گے، فوسلز کا مطالعہ کریں گے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ فوسلز کیا ہے، جیسے تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈائناسور کی صرف تم لوگوں نے ہڈیاں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ پہلے کیسا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ ہمیں کیا ملتے ہیں، اس کے فوسلز ملتے ہیں، اس کی باقیات ملتی ہیں، اس کی ہڈیاں ملتی ہیں، جس کو ہم دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈائناسور اس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پیلنٹولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں، فوسلز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور فوسل سے کیا مراد ہے، ناپید ہو چکے جانداروں کی باقیات ہیں، ٹھیک ہے، جو باقی رہ گیا ہے اس سے ہم کہتے ہیں فوسل۔ جیسے فرض کریں کہ کسی جاندار کی ہڈی رہ گئی ہے، ہڈی ہمیں ملتی ہے، کسی کے دانت ملتے ہیں، کسی کے لمبس ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے نیلز ملتے ہیں، تو ہم کسی کے ہارنز ملتے ہیں، تو ہم ان سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ جو جاندار ہوگا پہلے وقتوں میں وہ کس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ چلے ہم ان 4 ڈیفینیشنز کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، جینیٹکس، ایمبریولوجی، ٹیکسانومی اینڈ پیلنٹولوجی۔ جینیٹکس میں ہم کیا کریں گے، جینز کا مطالعہ کریں گے، وراثت میں ان کے کردار کا علم دیکھیں گے، اور وراثت سے کیا مراد ہے، خصوصیات کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ایمبریولوجی کی۔ ایمبریولوجی میں کیا ہے، ایمبریو سے ایک مکمل جاندار بننے کا عمل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے، تو ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی ہم کرتے ہیں ایمبریولوجی میں۔ ٹیکسانومی میں ہم کیا کریں گے، جانداروں کے سائنسی نام رکھنے اور ان کے گروپس اور چھوٹے گروپس میں گروہ بندی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کہلاتی ہے، کلاسیفیکیشن کو ہم اسٹڈی کریں گے ٹیکسانومی میں۔ پیلنٹولوجی میں ہم کس کو اسٹڈی کریں گے، فوسلس کا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ باقی کی جو برانچز ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔